اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم القارعة ما القارعة وما ادراک ما القارعة یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش فاما من ثقلت موازینہ فہو فی عیشة راضیہ واما من خفت موازینہ فامہ ہاویہ وما ادراک ما ہی نار حامیہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ صورت ہے سورۃ القارعہ، جس میں جہنم کی اور قیامت کی ہولناکی کو بیان کیا گیا ہے۔ یہ سبھی کو معلوم ہے کہ جس دنیا میں ہم زندگی گزار رہے ہیں یہ ایک مختصر سی زندگی ہے، اور یہ دنیا باقی رہنے والی چیز نہیں ہے، جس کا ثبوت ہم آئے دن دیکھتے بھی رہتے ہیں، اور تحقیقات کرنے والوں نے جس کی گواہی بھی دی ہے۔ بعض سائنسدانوں کا بھی یہ کہنا ہے کہ یہ دنیا ثبات کی جگہ نہیں ہے، باقی رہنے والی جگہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کل من علیہا فان، جو کچھ بھی کائنات میں ہے وہ سب فنا ہو جانے والا ہے۔ اور شواہد، جو چیزیں ہم دیکھتے ہیں، مناظر، ان سے بھی پتہ چلتا ہے کہ کچھ چیز یہاں باقی رہنے والی نہیں ہے۔ چنانچہ اگر جانوروں کی قبیل سے دیکھا جائے تو بہت سے ایسے جانور جن کے نام آج کی کتابوں میں موجود ہیں، اور ہسٹری کی کتابوں میں موجود ہے، تاریخ کی کتابوں میں موجود ہیں، لیکن وہ جانور ولپت ہو چکے ہیں اور کائنات کی ہستی سے غائب ہو چکے ہیں، جیسا کہ ڈائناسور۔ اسی طرح بہت سی مخلوقات جو 1000 سال پہلے اس دنیا میں جن کا وجود تھا اور وہ ایگزسٹ کرتی تھیں، لیکن آج دنیا میں کہیں بھی وہ نہیں پائی جاتی ہیں، اور کہیں بھی ان کا وجود نہیں ہے۔ اسی طرح جو بھی چیز دنیا کے اندر ہے وہ پرانی ہوتی ہے، اور پرانی ہو جانے کے بعد پھر فنا ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ ہم جن چیزوں کو استعمال کرتے ہیں ان کا بھی یہی حال ہے۔ ہمارے کپڑے ہیں، پہنتے ہیں، پہنتے پہنتے پرانے ہو جاتے ہیں، اور پھر ایک دن پھٹ جاتے ہیں، اور پھر سڑ جاتے ہیں، گل جاتے ہیں، اور نیست و نابود ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح یہ تمام چیزیں دنیا کے اندر جو دیکھنے میں آ رہی ہیں، یہ تمام چیزیں پرانی ہوتی جا رہی ہیں، اور پرانی ہونے والی ہر چیز وہ فانی ہے، فنا ہو جانے والی چیز ہے۔ تو دنیا بھی پرانی ہو رہی ہے، اور دنیا بھی پرانی ہوتے ہوتے جس دن اس کا وقت آئے گا یہ دنیا بھی ختم ہو جائے گی۔ یہ ایک عقلی دلیل ہے دنیا کے ختم ہونے کی، عقلی دلیل جو عقل میں آنے والی ہے، کہ ہر چیز ہم دیکھتے ہیں پرانی ہوتی ہے۔ دنیا کی تمام چیزیں جو پرانی ہوتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں، تو دنیا خود پرانی ہو رہی ہے، اور اس کے لیے بھی ایک دن فنا لکھ دیا گیا ہے کہ دنیا فنا ہو کر رہے گی۔ کیسے دنیا فنا ہوگی؟ قرآن و حدیث میں اس کا واضح ثبوت موجود ہے۔ دنیا کے فنا ہونے کی خبر قرآن میں اور احادیث میں بہت سی جگہوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے۔ چنانچہ یہ صورت بھی، سورۃ القارعہ بھی، دنیا کے فنا ہونے اور قیامت کے آنے اور آخرت اور حشر کے قائم ہونے اور لوگوں کے اعمال کے تولے جانے کی خبر دے رہی ہے۔ اس صورت کے اندر قیامت کی ہولناکی، قیامت کے بعد، قیامت کے دن لوگوں کی کیا حالت ہوگی اس کو بھی بیان کیا گیا ہے، اور قیامت کے بعد جب میزان عدل قائم ہوگا، جب میدان حشر لگے گا، اور جہاں تمام لوگوں کو جمع کیا جائے گا، اس وقت کیا ہوگا؟ لوگوں کا حساب و کتاب ہوگا، اور پھر اس حساب و کتاب کے نتیجے میں جن لوگوں کے اعمال جیسے ہوں گے ان کو ویسا بدلہ دیا جائے گا۔ یہ ایک مسلم حقیقت ہے جس سے کوئی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ چنانچہ بہت سے
سائنسدانوں نے انسان کے بارے میں یہ تحقیق کی ہے کہ انسان اس دنیا کی مخلوق نہیں ہے۔ بہت سے لوگوں نے ریسرچ کیا اور اپنا ریسرچ پیش کیا دنیا کے سامنے کہ انسان اس دنیا، اس پلانٹ اور اس گولے کا آدمی نہیں ہے، وہ یہاں کی مخلوق نہیں ہے، اس زمین سے انسان کی نسبت نہیں ہے، یعنی یہ کہیں اور سے آئی ہوئی مخلوق ہے۔ اب جس کا قرآن پر، اللہ پر، رسول اللہ پر ایمان نہیں ہے، وہ تو صرف ریسرچ ہی پیش کر سکتا ہے، وہ اپنا دماغ لگا سکتا ہے، اپنی تحقیق پیش کر سکتا ہے۔ اسے کیا معلوم کہ یہ ابن آدم ہے، آدم کی اولاد ہے، حضرت آدم علیہ السلام جنت سے آئے تھے دنیا کے اندر۔ تو اس نے اپنے طور پر ایک تحقیق پیش کی اور پھر اس نے دلائل دیے۔ کیا دلائل دیے؟ کہ انسان کے مطابق کچھ چیز نہیں ہے۔ بہت سی جاندار چیزیں ہیں دنیا کے اندر، وہ حالات کے اعتبار سے اپنے آپ کو ڈھال لیتی ہیں۔ مثلا جانور کو کپڑا پہننے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے بنا کپڑے کے۔ سردی کے علاقوں میں جو جانور پائے جاتے ہیں وہ وہاں آرام سے رہتے ہیں، گرمی کے علاقوں میں جو جانور پائے جاتے ہیں وہاں آرام سے رہتے ہیں۔ پانی کی جو مخلوقات ہیں، پانی کے اندر رہنے والے جانور، وہ پانی میں بہت آرام سے زندگی گزارتے ہیں، گویا کہ وہ پانی کے لیے بنائے گئے ہیں۔ سردی کے علاقوں میں جو جانور پائے جاتے ہیں وہ وہیں کے لیے بنائے گئے ہیں، گرمی کے علاقوں میں جو جانور پائے جاتے ہیں ان کو وہیں کے لیے بنایا گیا ہے۔ اور پھر ان کے جو کھانے ہیں، ان کھانوں کو پکانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ چنانچہ کسی نے نہیں دیکھا ہوگا کہ گائے، بیل یا بندر یا بکری اپنے لیے چولہا جلاتے ہوں اور پھر اس پر کھانا بنا کر کھاتے ہوں، یا کھیتی کرتے ہوں جیسا کہ انسان کھیتی کرتا ہے۔ کوئی جانور اپنے لیے کھیتی نہیں کرتا ہے۔ لیکن انسان کی جو حالت ہے اور انسان کی جو کیفیت ہے وہ تمام جاندار مخلوقات سے الگ ہے، کہ اس کو اس دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے بہت سی مشقتیں جھیلنی پڑتی ہیں، بہت سے دشوار گزار مراحل سے گزر کر وہ اس دنیا میں زندگی گزار رہا ہے۔ چنانچہ اس کو صرف ایک وقت کا کھانا کھانا ہے تو وہ پہلے 6 مہینے تک کھیتی کرتا ہے، زمین کو کھود کر اس میں غلہ اگاتا ہے، اور پھر وہاں سے غلہ نکال کر پھر اس کو پیستا ہے، اور پھر اس پیسے ہوئے غلے سے روٹی بناتا ہے، اس کو بالکل نرم ملائم کر لیتا ہے اپنے پیٹ کے مطابق، تب جا کر اس کو کھاتا ہے۔ اپنی رہائش کے لیے مکان بناتا ہے، اپنے جسم کو ڈھکنے کے لیے کپڑے بناتا ہے، گرمی کے لیے الگ کپڑے ہیں اور سردی کے الگ کپڑے ہیں۔ اس کو حد سے زیادہ گرمی بھی برداشت نہیں ہوتی، اس کو پنکھے کی ضرورت پڑتی ہے، کولر کی ضرورت پڑتی ہے، اے سی کی ضرورت پڑتی ہے، اور ایک مقدار سے زیادہ سردی بھی برداشت نہیں ہوتی۔ جب سردی کا موسم آتا ہے تو اسے جیکٹ کی ضرورت پڑتی ہے، سویٹر کی ضرورت پڑتی ہے، گرم کپڑوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو انسان اس دنیا میں جو زندگی گزار رہا ہے، یہ دنیا اس کے لیے نہیں بنائی گئی ہے۔ یہ تحقیق کس کی ہے؟ سائنسدانوں کی، کہ یہ دنیا انسان کے لیے نہیں بنائی گئی ہے۔ اگر اس کے لیے بنائی جاتی تو وہ تو ہر جگہ کمفرٹ ہوتا، ہر جگہ اس کو رہنے میں کمفرٹ محسوس ہوتا، لیکن انسان کے لیے یہ دنیا کمفرٹ زون نہیں ہے، کہ وہ پریشانیاں جھیل رہا ہے، مشقتیں جھیل رہا ہے، ہر جگہ اپنے آپ کو اسٹیبلش کرنے کے لیے وہ کچھ نہ کچھ کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے۔ تو یہ اس کی ریسرچ ہے۔ اور ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا پیغام دیا، قرآن دیا، اور قیامت کی خبریں دی، آخرت کی خبر بتائی، اور تمام انسانوں کو آج سے 1450 سال پہلے بتا دیا کہ یہ دنیا تمہارے رہنے کی جگہ نہیں ہے، یہ تمہارے لیے امتحان گاہ ہے، یہاں کے کیے ہوئے ہر عمل کا حساب دینا ہوگا قیامت کے دن۔ تو قیامت کے دن جو حساب ہوگا وہ اس دنیا کے ایک ایک عمل کا حساب ہوگا، اور پھر وہاں اعمال تولے جائیں گے۔ جن کے اعمال نیکیوں کے مطابق زیادہ ہوں گے، یعنی جس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی اس کے لیے جنت کا فیصلہ ہوگا، اور جس کی بدیاں اور برائیاں زیادہ ہوں گی اس کے لیے جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ چنانچہ دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے القاریعہ، کھڑکھڑانے والی چیز، قاریعۃن کہتے ہیں کھڑکھڑانے والی چیز، جس کے اندر بہت شدت کی آواز ہو، ایسی آواز جو کانوں کو بہرا کر دے۔
اور یہ کون سی آواز ہوگی؟ یہ قیامت کی آواز ہوگی۔ دوسری صورت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زمین پر زلزلہ برپا ہوگا، ساری چیزیں درہم برہم کر دی جائیں گی۔ مل قارعہ، وہ کھڑکھڑانے والی چیز کیا ہے؟ وما ادراک مل قارعہ، اور آپ کو کیا معلوم کہ وہ کھڑکھڑانے والی چیز کیا ہے؟ ایک ہی لفظ ہے، اس کو 3 آیتوں میں تاکید در تاکید کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ القارعہ، کھڑکھڑانے والی چیز، مل قارعہ، وہ کیا ہے کھڑکھڑانے والی چیز، وما ادراک مل قارعہ، اور آپ کو کیا معلوم کہ وہ کھڑکھڑانے والی چیز کیا ہے نا؟ یہ قیامت کی ہولناکی کو بیان کرنے کے لیے، جیسے کسی انسان کو کہا جائے کہ تجھے سولی دی جائے گی، اس نے سولی نہیں دیکھی، تجھے سولی دی جائے گی، اور جانتا ہے سولی کیا چیز ہے، سولی پر تجھ کو لٹکایا جائے گا، سولی کے بارے میں کچھ معلوم بھی ہے، یہ پوچھا جائے۔ تو اسی طرح سے قیامت کی ہولناکی کو بیان کرنا مقصود ہے۔ وما ادراک مل قارعہ، اور آپ کو کیا معلوم، آپ جانتے بھی ہیں کہ وہ قارعہ، کھڑکھڑانے والی چیز، کھٹکھٹانے والی چیز کیا ہے۔ جیسے کسی زمین پر اگر ایٹم بم پھینک دیا جائے، اس کے نتیجے میں جو ہولناکی پیدا ہوگی، اور جو حادثہ رونما ہوگا، اور جو ہنگامہ رونما ہوگا، کہ ساری چیزیں درم برم ہو جائیں گی، اور ایک ایسا ٹکراؤ پیدا ہوگا کہ کوئی باقی نہیں رہے گا، کوئی گھر باقی نہیں رہے گا، کوئی دیوار باقی نہیں رہے گی، کوئی مضبوط عمارت باقی نہیں رہے گی۔ تو یہ تو ایٹم بم انسان کا بنایا ہوا ہے، ایٹم بم کی کیا حیثیت ہے قیامت کی ہولناکی کے آگے؟ قاریعۃ، کھڑکھڑانے والی چیز، یعنی جتنی شدت کی آواز آپ تصور کر سکتے ہیں، اس سے بھی زیادہ یہ آواز ہوگی، قیامت کی آواز۔ تو یہ قیامت کی صفت ہے القاریعہ۔ قیامت کی بہت سی صفات ہیں، ان میں سے ایک صفت کیا ہے؟ القاریعہ، کھڑکھڑانے والی، یعنی تمام چیزوں کو توڑ پھوڑ کر رکھ دیا جائے گا، ایک دوسرے سے ملا کر رکھ دیا جائے گا۔ اس کی جو آواز ہوگی، اس آواز کو بیان کیا جا رہا ہے۔ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، اس دن لوگ بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح ہو جائیں گے۔ بکھرے ہوئے پتنگے ہوتے ہیں نا، پروانے ہوتے ہیں، روشنی کی طرف بھاگتے ہیں، اور روشنی کی چاروں طرف وہ پتنگے بکھرے ہوئے رہتے ہیں، اور ایک دوسرے سے ٹکراتے رہتے ہیں نا، ایک دوسرے سے ٹکرا ٹکرا کر گرتے رہتے ہیں، انہیں کچھ نہیں پتہ لگتا کہ ہمیں کہاں رہنا ہے، کہاں ٹک کر رہنا ہے، یعنی بالکل بھگدڑ والی کیفیت ہوتی ہے۔ انسانوں کا ایک بہت بڑا مجمع ہو، اور اس مجمع میں بھگدڑ کی حالت ہو جائے، اور کسی کو کچھ نہ پتا چلے کہ کیا ہو رہا ہے، ہر آدمی اپنی جان بچانے کی فکر کرے، اور بس ایک سمت کی طرف بھاگنا شروع کر دے، حتیٰ کہ اپنی قیمتی چیزوں کی بھی اس کو پرواہ نہ ہو کہ میرا سامان کہاں ہے، میرا پیسہ کہاں ہے، میرا بٹوا کہاں ہے، وہ بس اپنی جان بچا کر بھاگنا چاہے، اس طرح کی صورت پیدا ہو جائے۔ تو جس طرح پتنگے پریشان رہتے ہیں اور ان کی جو کیفیت ہوتی ہے، اسی طرح انسان کی حالت ہو جائے گی اس دن، یعنی قیامت کے دن۔ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، اس دن لوگ ہو جائیں گے بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح۔ وتکون الجبال کالعہن المنفوش، اور پہاڑ ہو جائیں گے دھنے ہوئے رنگین اون کی طرح۔ یہ پہاڑ، اتنے بڑے بڑے پہاڑ، اتنے اونچے اونچے پہاڑ، یہ ہمالیہ، تو ان پہاڑوں کی حالت آج کیا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ پہاڑوں کے درمیان سے ایک چھوٹا سا راستہ بنانے کے لیے سال ہا سال لگ جاتے ہیں مشینوں کے ذریعے، ایک چھوٹا سا راستہ بنانے کے لیے کتنے اس میں دھماکے کیے جاتے ہیں، کتنی مشینیں لگائی جاتی ہیں، تب جا کر ایک
छोटा सा रास्ता वहां बनाया जाता है। इन तमाम बड़े बड़े पहाड़ों को धुने हुए ऊन की तरह उड़ा दिया जाएगा। यानी जैसे रुई, बिखरी हुई रुई अगर हो और उस रुई को आप हवा में बाहर ले जाकर यूं बिखेर दें तो किस तरह वो उड़ती फिरेगी, रुई किस तरह से उड़ती फिरेगी, उसी तरह पहाड़ उड़ते फिरेंगे धुने हुए रंगीन ऊन की तरह। रंगीन क्यों? क्योंकि पहाड़ों की सिफत, पहाड़ों के अंदर जो पेड़ हैं, जो दरख्त हैं, जो जंगलात हैं, उनकी रंगतें मुख्तलिफ हैं, मुख्तलिफ रंगीनियाँ हैं। जर्द पत्ते हैं, सफ़ेद पत्ते हैं, हरे पत्ते हैं। तो जब इन पहाड़ों को बिल्कुल रुई की तरह बनाकर, ऊन की तरह बनाकर उड़ा दिया जाएगा तो मुख्तलिफ रंग नजर आएंगे। जिस तरह अलग अलग रंग के ऊन बिखेर दिए गए हों, इस तरह से इन पहाड़ों को बिखेर दिया जाएगा। और आज हमको लगता है कि कितनी मजबूत चीज़ है ये पहाड़, और अल्लाह तबारक व तआला ने इन पहाड़ों को ज़मीन को रोके रखने के लिए बनाया है। चुनांचे सूरत अन-नबा में अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है आयत नंबर 7 में, वल जिबाल औतादा, कि हमने पहाड़ों को मेखें बनाया है, मेखों के तौर पर बनाया। मेख यानी कील। जिस तरह से किसी चीज को रोकने के लिए हम कील ठोक देते हैं और उस पर कोई चीज रुक जाती है, कोई कागज रुक जाता है, कोई कपड़ा रुक जाता है, तो इसी तरह जमीन, जब अल्लाह तबारक व तआला ने पानी के ऊपर जमीन बिछाई तो ये जमीन हिल रही थी, है ना। तो इस जमीन के हिलने को रोकने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने ये चारों तरफ पहाड़ फैला दिए। चुनांचे पहाड़ जितना ऊंचा हमें ऊपर नजर आता है उससे ज्यादा नीचे होता है। तो ये कील और मेख का काम दे रहा है एक एक पहाड़। तो इनकी अपनी एक हैसियत है। पहाड़ों के अंदर आप जाएंगे तो पहाड़ों की मजबूती आपको मालूम होगी कि ये कितनी मजबूत चीज है ना। एक एक दरख्त पहाड़ के अंदर सैकड़ों साल से है, एक एक पत्थर इतना मजबूत है, और बर्फ के ग्लेशियर्स हैं पहाड़ के ऊपर, और पहाड़ों से जमीन, ये जो है मुहक्किकीन भी मानते हैं कि पहाड़ों की वजह से जमीन का तनासुब अपनी जगह कायम है, पहाड़ों की वजह से ऑक्सीजन की रफ्तार दुरुस्त है, पहाड़ों की वजह से समुंदर की तुग़यानी अपनी जगह कायम है, पहाड़ों की वजह से लोगों को मीठा पानी मिल पा रहा है। वही ग्लेशियर से जो पानी नीचे आता है, 60 से 80% जो साफ पानी है, पीने का पानी है, वो पहाड़ों से हमको मिलता है। पहाड़ों से वो निकल कर बह कर आता है, जिसको हम पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो पहाड़ों की जब आप तहों में जाएंगे और पहाड़ों के बारे में पढ़ेंगे, तहकीक करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि ये तो बहुत अजीम चीज है, मुस्तकिल एक विषय है, एक मौजू है। लेकिन इन पहाड़ों को अल्लाह तबारक व तआला किस तरह कर देगा, वतकूनुल जिबालु कलइहनिल मनफूश, और पहाड़ हो जाएंगे धुने हुए रंगीन ऊन की तरह, कि उनकी कोई हैसियत नहीं होगी। जर्रात की तरह बिखेर दिया जाएगा पहाड़ों को। फिर क्या होगा? क़यामत आ जाएगी, तमाम चीजें तहस नहस हो जाएंगी, जमीन लपेट दी जाएगी, आसमानों को खत्म कर दिया जाएगा, पहाड़ खत्म कर दिए जाएंगे, समुंदरों में आग लगा दी जाएगी, और तमाम लोगों को मैदान हश्र में जमा कर दिया जाएगा। तमाम लोग एक जगह जमा हो जाएंगे। मैदान हश्र तो अल्लाह तबारक व तआला का बनाया हुआ मैदान होगा, वो अलग ही जगह होगी। हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा की हदीस है, मालूम किया कि ए अल्लाह के रसूल, क़यामत के दिन तो ज़मीन लपेट दी जाएगी, तो लोग कहाँ होंगे उस वक्त? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पुल सिरात में होंगे। कहाँ होंगे? पुल सिरात में। तो इससे मालूम होता है कि मैदान हश्र पुल सिरात में सजेगा। पुल सिरात में मैदान हश्र को कायम किया जाएगा, जहाँ तमाम लोगों को जमा कर दिया जाएगा जब ज़मीन लपेट दी जाएगी। फरमाया फअम्मा मन सक़ुलत मवाज़ीनुहु, जब मैदान हश्र कायम होगा तो फिर लोगों के आमाल तौले जाएंगे, हिसाब व किताब होगा, हिसाब व किताब होगा। फअम्मा मन सक़ुलत मवाज़ीनुहु, तो
جس کے موازین، جس کے ترازو، جس کے پلے یعنی نیکیوں کے پلے بھاری ہوں گے، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، تو وہ آرام کی زندگی میں ہوگا، راحت کی زندگی میں ہوگا۔ پلے بھاری ہوں گے، موازین یہ میزان کی جمع ہے، موازین میزان کی جمع ہے، میزان کہتے ہیں ترازو کو، پلے کو۔ ترازو دو طرح کا ہو سکتا ہے میدان حشر میں، ایک تو یہ کہ جس کے دو پلے ہوں، ہے نا، دو پلڑے ہوں، ایک پلڑے میں بدیاں رکھ دی جائیں گی یعنی برائیاں رکھ دی جائیں گی، اور دوسرے پلڑے میں نیکیاں رکھ دی جائیں گی۔ تو جس پلڑے میں نیکیاں رکھی جائیں گی وہ پلڑا اگر بھاری ہو گیا تو ٹھیک ہے، معاملہ صحیح رہے گا، اب یہ جنت کا مستحق ہے یہ آدمی۔ مان کے چلیے کہ 49% برائیاں ہیں اور 51% نیکیاں ہیں، ہے نا؟ آدمی کے اعمال صالحہ 51% اور اعمال قبیحہ، اعمال رذیلہ اور برے اعمال، گناہ اس کے 49% ہیں اور نیکیاں اس کی 51% ہیں۔ تو اب وہ کیا ہے؟ اب وہ جنتی ہے، اب وہ بخشش کا، مغفرت کا مستحق ہے نا، کیونکہ نیکیاں اس کی بڑھ گئیں۔ تو یہ اللہ کا کتنا بڑا انصاف ہے، اس کو دیکھیے آپ، اس پر غور کیجئے کہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے ہم پر، کہ کوئی ایسا آدمی نہیں ہے انبیاء کے علاوہ کہ جس کے پاس گناہ نہ ہو، جس کے پاس برائیاں نہ ہوں۔ کوئی ایسا انسان نہیں ہے جو برائیوں سے بچ کر مکمل زندگی گزارتا ہو۔ ہر آدمی کچھ نہ کچھ برائی کے اندر مبتلا ہے۔ ہم غور کریں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ دن میں کتنے جھوٹ بول دیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھوٹ بول دیتے ہیں، کتنی دوسروں کی برائیاں کر دیتے ہیں، چغلی کر دیتے ہیں، چغل خوری کرتے ہیں، چغلی سنتے ہیں اور چغلی بولتے ہیں۔ تو یہ چھوٹی برائیاں ہیں، بہت بڑی برائیاں ہیں۔ الغیبۃ اشد من الزنا، زنا سے زیادہ خطرناک اور سخت گناہ قرار دیا گیا ہے غیبت کو، اور یہ عام ہے آج کے وقت میں۔ دوسروں کا دل دکھانا، دوسروں کو تکلیف دینا، کوئی دن ہمارا نہیں گزرتا ہاں الا من رحم ربی، کہ ہم میں سے کسی کے ذریعے دوسرے کو تکلیف نہ پہنچتی ہو، چاہے ہماری زبان کے ذریعے، چاہے ہمارے اعمال کے ذریعے، چاہے ہماری نقل و حرکت کے ذریعے کسی نہ کسی کو ٹھیس ضرور پہنچتی ہے۔ تو اگر ہم محاسبہ کریں صبح سے شام تک اپنی صرف گفتگو کا، کہ صبح سے شام تک جو ہم نے گفتگو کی ہے، ہماری زبان نے جو کلام کیا ہے، ایک ایک جملہ جو صبح سے شام تک ہم نے اپنی زبان سے ادا کیا ہے، تو وہ صحیح وے میں تھا یا غلط وے میں تھا؟ وہ صحیح نیت کے ساتھ ہم نے جملہ ادا کیا تھا یا غلط نیت کے ساتھ تھا؟ تو پتہ چل جائے گا کہ ہم کتنی نیکیاں کر رہے ہیں اور کتنی برائیاں کر رہے ہیں۔ تو وہاں یہ جو محاسبہ ہوگا، یہ جو حساب و کتاب ہوگا، انہی تمام چیزوں کا ہوگا۔ تو 51% اگر ہماری نیکیاں ہو گئی تو بیڑا پار ہے، جنت کا مستحق ہے آدمی۔ تو اللہ کا یہ احسان ہے نا، ورنہ اللہ تعالیٰ کہہ سکتا تھا نا کہ 100% نیکی لانی ہوگی، 100% رزلٹ لانا ہوگا تب جا کر تم کو ہم پاس کریں گے، کہہ سکتا تھا نا اللہ تعالیٰ۔ اللہ تو با اختیار ہے، اللہ تعالیٰ نے تو نبیوں کو بھیجا، کتاب اتاری، کم و بیش 1,24,000 انبیاء بھیجے، عالم ارواح میں ہم تمام لوگوں سے اقرار لیا، عہد لیا کہ میں تمہارا رب ہوں یا نہیں، پھر اس کے بعد اتنے انبیاء بھیجے، رسول بھیجے، پیغمبر بھیجے۔ تو اللہ تعالیٰ تو کہہ سکتا تھا کہ نہیں 100% نیکی چاہیے، لیکن اللہ کا احسان کہ 51% آپ نیکی لے کے جائیے، 49% برائی ہے، تب بھی بیڑا پار ہے۔ لیکن یہ کسی کو نہیں معلوم کہ ہم کتنی نیکی کر رہے ہیں اور کتنا گناہ کر رہے ہیں، اس لیے حتی الامکان نیکی ہی کی کوشش کرنی چاہیے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹی سی برائی جو ہمیں چھوٹی نظر آتی ہے، وہ ہماری بہت سی نیکیاں کھا لیتی ہے۔ مثلا کوئی نیک عمل کیا ہم نے اور اس میں دکھاوا کر دیا، اس میں ریاکاری ہو گئی، تو غارت وہ تمام نیکیاں بیکار ہو گئی۔ تو اس لیے ہمیں حتی الامکان یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم سے برائی نہ ہو، ہے نا؟ اس لیے کہ فرشتے تو ہر وقت
ہمارے پاس موجود ہیں، نیکی لکھنے والا فرشتہ الگ ہے اور برائی لکھنے والا فرشتہ الگ ہے۔ ان کا کام ہے ہر وقت لکھنا، ہماری ہر نقل و حرکت کو، ہمارے ایک ایک عمل کو وہ فرشتے لکھ رہے ہیں۔ برائی لکھنے والا فرشتہ برائی لکھ رہا ہے اور نیکی لکھنے والا فرشتہ نیکی لکھ رہا ہے۔ تو ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے اپنی طرف سے کہ برائی ہم سے سرزد ہو ہی نہ۔ اگر ہم حساب رکھ کر گھٹا اور گناہ کر کے اگر ہم نیکی اور وہ کریں گے، گناہ کریں گے، تو پھر تو معاملہ بگڑ جائے گا، ہے نا؟ پھر تو کس گناہ کا کتنا وزن ہے یہ تو ہم کو نہیں معلوم نا، اور کس نیکی کا کتنا وزن ہے یہ بھی ہم کو نہیں معلوم۔ تو ہو سکتا ہے کہ ہم یہ گنت لے کر چلیں کہ نہیں گناہ میں کم کر رہا ہوں، نیکی زیادہ کر رہا ہوں، وہاں اس کا الٹا ہو جائے کہ نہیں یہ تو ایک ہی گناہ تمہارا جو ہے 100 نیکیوں پر بھاری ہے نا، ایسا ہو سکتا ہے نا۔ تو اس لیے آدمی کو نیکی ہی کرنی چاہیے۔ فرمایا فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، تو جس کے موازین، جس کے ترازو نیکیوں کے بھاری ہوں گے، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، تو وہ آرام کی زندگی میں ہوگا، اس کی زندگی عیش والی ہوگی، راضی کر دینے والی ہوگی، خوش کر دینے والی زندگی ہوگی اس کی۔ اور وہ کون سی زندگی ہوگی؟ وہ جنت کی زندگی ہوگی۔ جنت کی زندگی بالکل آرام والی زندگی ہے، راحت والی زندگی ہے۔ جنت کے بارے میں آیا کہ جنت کی خوشبو اگر کسی کو مل گئی تو وہ دنیا کی تمام تر کلفتیں، مصیبتیں، مشقتیں، مصائب، اگر وہ دنیا کا سب سے زیادہ ستایا ہوا آدمی بھی ہوگا تو وہ جنت کی خوشبو پاتے ہی تمام مصائب اور پریشانیاں بھول جائے گا۔ اگر اس سے پوچھا جائے جنت کی خوشبو پانے کے بعد کہ دنیا میں کوئی تکلیف ہوئی تھی، کہا تکلیف کیا چیز ہے، میں تو جانتا ہی نہیں تکلیف کیا چیز ہے۔ تو یہ تو ایک ترازو کے بارے میں تو میں نے بتایا کہ جس میں 2 پلڑے ہوں گے، ایک گناہ کا پلڑا اور ایک نیکی کا۔ ایک دوسری طرح کا ترازو ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صرف اس میں نیکیاں وزن کرے گا اور ایک مقرر کر دے گا ایک مقدار کہ اتنی نیکیاں ہونی چاہیے۔ برائیوں کا وزن نہیں ہوگا، صرف نیکیوں کا وزن ہوگا کہ اتنی نیکیاں جس کی ہو گئی وہ کامیاب ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ مثلا 51% نیکی، تو صرف نیکیوں کا ایک پلڑا ہوگا، جیسے کہ کانٹا ہوتا ہے نا، ایک ہی کانٹا ہوتا ہے جس میں ہم کسی چیز کو تولتے ہیں، وزن کرتے ہیں، تو یہ کانٹا، نیکیوں کا کانٹا یہاں تک پہنچا تو آدمی کامیاب ہے نا۔ تو ایک اس طرح کا بھی پلڑا ہوتا ہے۔ تو وہ کس طرح کا پلڑا ہوگا اللہ یعلم، اللہ تبارک و تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ لیکن ہمیں جو معلوم ہو رہا ہے وہ یہی کہ ہماری نیکیاں زیادہ ہونی چاہیے، تب جا کر وہاں پر بیڑا پار ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جس کے موازین، جس کے پلڑے، جس کے ترازو نیکیوں کے ہلکے ہوں گے، فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، تو اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہوگا۔ اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ ہاویہ۔ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، تو اس کا ٹھکانہ، کہتے ہیں ٹھکانے کو، جگہ کو۔ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، یعنی جس کی نیکیاں کم ہوں گی، ہلکی ہو جائیں گی، گناہوں کے مقابلے میں نیکیاں کم پڑ جائیں گی، تو اس کا ٹھکانہ گڑھا ہوگا، گڑھا۔ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، تو اس کا ٹھکانہ گڑھا ہوگا۔ اور یہ کون سا گڑھا ہے؟ یہ جہنم کا گڑھا ہے۔ کون سا گڑھا ہے؟ جہنم کا گڑھا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، اور تجھے معلوم بھی ہے کہ وہ کیا چیز ہے، ہاویہ کیا چیز ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، اور تجھے خبر بھی ہے کہ وہ کیا چیز ہے۔ نَارٌ حَامِيَةٌ، وہ دہکتی ہوئی آگ ہے۔ نَارٌ حَامِيَةٌ، دہکتی ہوئی آگ، یعنی جہنم کی آگ میں اس کو ڈال دیا جائے گا جس کی نیکیاں کم پڑ جائیں گی۔ اور جہنم کے بارے میں گزشتہ تفسیروں میں بتا دیا گیا کہ جہنم وہ بہت ہی خطرناک جگہ ہے، اور جہنم کی آگ بہت خطرناک آگ ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ تمہاری جو یہ دنیا کی آگ ہے، اس دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ سخت ہے جہنم کی آگ، حدیث میں آیا ہے۔ صحابہ کرام نے کہا حضور یہ تو جلانے کے لیے ہی آگ کافی تھی، دنیا کی ہی آگ کافی تھی۔ کہا کہ اس آگ سے، دنیا کی آگ سے 69 درجے زیادہ سخت ہے جہنم کی آگ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور فرمایا ایک حدیث میں کہ جہنم کی وسعت اور جہنم کی گہرائی کتنی ہوگی؟ فرمایا کہ جہنم کے منہ پر ایک پتھر اگر چھوڑ دیا جائے تو 70 سال تک
وہ پتھر گرتا رہے گا تب بھی جہنم کی تہ تک نہیں پہنچ پائے گا۔ اب لگائیے جہنم کی گہرائی کا اندازہ کہ 70 سال تک وہ پتھر گرتا رہے گا تب بھی اس کی تہ تک نہیں پہنچ پائے گا۔ اور جہنم کی آگ کے بارے میں آیا حدیث میں کہ جہنم کی آگ کو 1000 برس تک بھڑکایا گیا، دہکایا گیا تو وہ سرخ ہو گئی، لال ہو گئی۔ پھر 1000 برس تک جہنم کی آگ کو بھڑکایا گیا تو وہ سفید ہو گئی، سرخ کے بعد سفید ہو گئی۔ پھر 1000 برس تک جہنم کی آگ کو بھڑکایا گیا تو وہ سیاہ ہو گئی، کالی ہو گئی، اور اب وہ سیاہ تاریک ہے۔ یعنی 3000 برس تک جس آگ کو بھڑکایا گیا ہو، صرف اس کے اندر شدت لانے کے لیے، اس کے اندر سختی اور گرمی لانے کے لیے، تو بتائیے اس آگ کی کیا کیفیت ہوگی؟ وہ آگ تو چمڑی کو دور سے ہی پگھلا کر رکھ دے گی۔ تو یہ جہنم کی آگ کی کیفیت ہے۔ جہنمی کی حالت کیا ہوگی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنمی کی کھال، جہنمی کی چمڑی اتنی موٹی ہوگی کہ 3 دن کی مسافت، یعنی کہ سفر کیا جائے اگر 3 دن تک، تب جا کر اس کی چمڑی ختم ہوگی، اتنی موٹی اس کی چمڑی ہوگی۔ اور فرمایا جہنمی کا جو داڑھ ہے، داڑھ یہ اندر والا جو دانت ہوتا ہے، جہنمی کی جو داڑھ ہے، اس داڑھ کی لمبائی چوڑائی کتنی ہوگی؟ احد پہاڑ کے برابر۔ کتنی ہوگی؟ احد پہاڑ کے برابر ایک جہنمی کی ایک داڑھ ہوگی، داڑھ۔ تو پھر اندازہ لگائیے کہ جہنمی آدمی کتنا بڑا ہوگا، اس کا جسم و جثہ کتنا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کر دے گا، جنتی لوگ بھی حضرت آدم، قد آدم کی طرح ہوں گے، لمبے دھڑنگے ہوں گے، خوبصورت ہوں گے۔ اور جہنم کے اندر جانے کے بعد آدمی کی کھال بدل دی جائے گی، اس کی جسامت بدل دی جائے گی، اس کا جسم و جثہ بدل دیا جائے گا تاکہ جہنم کی جو آگ ہے اس کے مطابق اس کو بنا دیا جائے۔ اب اچھا، کھال اتنی موٹی ہو گئی کہ 3 دن کی مسافت، اور ایک حدیث میں آیا ہے کہ جہنمی کے ایک کندھے سے دوسرے کندھے تک کا فاصلہ 3 دن کی مسافت کا ہوگا۔ کتنا؟ 3 دن کی مسافت، ایک کندھے سے دوسرے کندھے تک کا فاصلہ۔ تو یہ جہنمی کی حالت ہوگی، جہنمی آدمی کی۔ تو اب اندازہ لگائیے، اس جسم و جثے کے ساتھ، اس جسامت کے ساتھ بھی جہنم کی آگ کو برداشت نہیں کر سکے گا۔ اس جہنمی کی حالت یہ ہوگی کہ اس کی کھال اس آگ سے فوراً جل جائے گی۔ تو جب کھال جل جائے گی تو ختم ہو گئی کھال۔ قرآن میں آیا اور حدیث میں بھی آیا کہ ہم جہنمیوں کی کھال کو دوسری نئی کھال سے بدلتے رہیں گے۔ ایک مرتبہ کھال جل گئی، چمڑی جل گئی، تو اب دوسری چمڑی لگا دیں گے، دوسری مرتبہ جل گئی، تیسری چمڑی لگا دیں گے۔ تو اللہ کے لیے تو کوئی کام مشکل نہیں ہے، تاکہ وہ بار بار عذاب کا مزہ چکھے۔ یہ جہنمی کی حالت ہوگی کہ کھال کو بدلتے رہے گا اللہ تبارک و تعالی۔ جہنمی لوگ جب عذاب سے عاجز آ جائیں گے تو جہنم کا جو داروغہ ہوگا، دربان، گیٹ مین، جہنم کا جو داروغہ ہوگا، اس کو جہنمی آواز دیں گے کہ اپنے رب سے کہو ہمیں موت دے دے۔ کیا کر دے؟ ہمیں موت دے دے۔ یعنی عذاب سے اتنا تنگ آ جائیں گے کہ موت موت پکاریں گے۔ دنیا میں کسی کو کتنا ہی پیٹا جائے لیکن وہ مرنے کی تمنا نہیں کرے گا، کتنا ہی اس کو پیٹا جائے، کتنی ہی اس کو سزا دی جائے۔ لیکن جہنم کی سزا اور جہنم کا عذاب اور اس کی آگ اور اس کی سختی اتنی شدید ہوگی کہ وہ داروغہ سے، جہنم کے داروغہ سے کہیں گے جہنمی لوگ کہ اپنے رب سے کہو کہ ہمیں موت دے دے، لیکن موت تو وہاں نہیں آئے گی۔ جہنمی جہنم کے اندر موت موت پکاریں گے لیکن ان کو موت نہیں آئے گی۔ اور حدیث میں آیا کہ جہنم کا سب سے ہلکا عذاب یہ ہوگا کہ جہنمی کے پیروں کے نیچے، دونوں پیر کے نیچے 2 انگارے رکھ دیے جائیں گے۔ سب سے ہلکا عذاب یہ ہوگا کہ جہنمی آدمی کے دونوں پیر کے نیچے 2 آگ کے انگارے رکھ دیے جائیں گے، جس کی وجہ سے اس کی کھوپڑی، اس کا دماغ کھول رہا ہوگا۔ جس طرح ہانڈی کھولتی ہے نا، اس طرح سے اس کا دماغ کھولے گا اس آگ کی گرمی سے جو اس کے پیروں کے نیچے رکھی گئی ہے۔ تو یہ جہنم کی سختی اور اس کی آگ کی ہولناکی ہے۔ فرمایا نار حامیہ، وہ دہکتی ہوئی آگ ہے جس میں ڈالا جائے گا۔ تو اس لیے آدمی کو
ویسے تو کفار و مشرکین کے لیے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جہنم کا عذاب کفار و مشرکین کے لیے ہے، لیکن مسلمان اگر بدعمالیوں کا شکار ہو جائے، اس کے اعمال غارت ہو جائیں، نیکیاں کم پڑ جائیں، تو اس کو بھی جہنم کا عذاب بھگتنا ہے، اس کو بھی جہنم کی سزا بھگتنی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی دو رائے نہیں ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اور حدیث میں آتا ہے جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ لے لیا نمازی کے لیے کہ جو شخص 5 وقتہ نمازی رہے گا، 5 وقت کی نماز پڑھے گا، اس کا ذمہ مجھ پر ہے کہ میں اس کو جنت میں داخل کروں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذمہ داری ہے کہ اس کو جنت میں داخل کرے جو 5 وقت کا نمازی ہے، اور جو نمازی نہیں ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے اس کے ساتھ جیسا معاملہ کرے، اس کو جہنم میں ڈالے یا جنت میں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہے۔ تو اس لیے اس طرح کے اعمال ہمیں کرتے رہنے چاہیے جس سے ہم ڈائریکٹ جنت میں جانے کے مستحق ہوں، بغیر حساب و کتاب کے۔ ایسے اعمال کرتے رہنے چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قیامت کی ہولناکی سے اور جہنم کی ہولناکی سے اور جہنم کی آگ سے اور جہنم کی لپٹوں سے اور جہنم کے فتنوں سے اور جہنم والے اعمال سے محفوظ رکھے، آمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔